آخرکار انڈیا کا سب سے بڑا حامی امریکہ بھی اس بات کو مان گیا ہے کہ اس وقت انڈیا میں ڈیموکریسی کی جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ ایک اچھی شکل نہیں ہے، اور اس بات کو کوٹ کیا گیا ہے کہ انڈیا اس وقت ایک فری کنٹری یا فری نیشن نہیں ہے۔ امریکہ نے اتنی بڑی بات کیسے کر دی، یہ کون سی ریسرچ میں کہا گیا، کہاں پر کوٹ کیا گیا، اور کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ انڈیا ایک آزاد قوم کے طور پر نظر بالکل بھی نہیں آ رہا، انڈیا ایک آزاد قوم نہیں ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں فرزین امین، اور آج بات کریں گے ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری کے بارے میں۔ انڈیا جس کا سب سے بڑا حامی خود امریکہ ہے، لیکن امریکہ کی گورنمنٹ فنڈڈ تھنک ٹینک نے اس چیز کو واضح طور پر اناؤنس کر دیا ہے کہ انڈیا اب ایک فری نیشن کا جو رینک ہے اسے کھو چکی ہے۔ انڈیا اس وقت فری نیشن کے رینک پر فال نہیں کرتی، اور اب وہ گر کر صرف پارشلی فری نیشن بن گئی ہے۔ مودی نے انڈیا کا کیا حشر کیا، ایک کے بعد ایک وہ کون سی چیزیں تھیں جو ایڈ اپ ہوتی رہیں، اور اب 2021 کی فریڈم ہاؤس کی جو ریسرچ ہے، تھنک ٹینک ہے امریکہ کا اور گورنمنٹ فنڈڈ تھنک ٹینک ہے، جس کی رپورٹ کو یو ایس کی گورنمنٹ بہت زیادہ مانتی ہے، اور اس رپورٹ کو کوٹ بھی کیا ہے خود اینٹنی بلنکن نے بھی اور جو بائیڈن نے بھی۔ کہاں کہاں کوٹ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو آگے بتاؤں گی، اور اس ریسرچ کے مطابق تھنک ٹینک نے بتایا ہے کہ انڈیا اپنا فری کنٹری یا فری نیشن کا درجہ کھو چکا ہے، اور اب صرف پارشلی فری نیشن رہ گیا ہے، یعنی مکمل آزادی قوم کے طور پہ، آزاد قوم کے طور پر اب انڈیا کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ اس رپورٹ کے مطابق آپ کو بتا دیں کہ جو ایک ایکسٹریمزم ہے جو انڈیا میں نظر آ رہا ہے، یا سیکولرزم کی جو وائلیشن شروع ہوئی ہے انڈیا میں، وہ مودی کی گورنمنٹ میں 2014 کے بعد سے ہی نمایاں طور پر نظر آنے لگ گئی تھی، لیکن یہ ریسرچ کہتی ہے کہ 2019 کے بعد سے جو سارا ڈائنامک ہے انڈیا کا وہ بہت زیادہ تبدیل ہو گیا، اور بڑے واضح طور پر نظر آنے لگا کہ کچھ قوموں کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے، ان کو پوری آزادی نہیں دی جا رہی۔ بڑے انٹرسٹنگ پوائنٹس ہیں جو ہم آپ ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں ہندوتوا کی تھیوری کی۔ مودی اپنی کیمپین میں بھی بہت دفعہ ہندوتوا کے بارے میں بات کرتا رہا ہے، اکھنڈ بھارت کے بارے میں بات کرتا رہا ہے، جہاں پہ اس نے ہندو ریلیجن کو سب سے زیادہ ٹاپ پہ رکھا ہے۔ اگر آپ کانسٹیٹیوشن وائز دیکھیں تو انڈیا ہندو کنٹری نہیں ہے، بلکہ انڈیا سیکولر اسٹیٹ ہے، جس میں ہر انسان کو آزادی ہے کہ وہ اپنی ریلیجس پریکٹسز کو آزادی سے کر سکتا ہے، لیکن ہم نے مودی کی گورنمنٹ میں دیکھا کہ ایسا نہیں ہو رہا تھا۔ جو جیسے احمد آباد اور اس کے علاوہ جو سٹیز تھے جن کے ایسے نام تھے جو مسلم کونوٹیشن رکھتے تھے، ان کے نام بھی تبدیل کر دیے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب لیٹسٹ ہم نے یہ بھی خبر پڑھی کہ اب اس چیز پہ بھی پابندی لگا دی جا رہی ہے کہ لاؤڈ سپیکرز پہ اذان نہیں دی جائے گی۔ پھر ساتھ ہی ساتھ نیشنلزم کو اس قدر فروغ دیا گیا کہ سرٹن ریلیجنز کو جو ہندوازم کے علاوہ ہیں ان کو بہت زیادہ مائنیوٹ کر کے دکھایا گیا، ان کی امیج کو بہت زیادہ اسمال دکھایا گیا، ان کو دوسرے درجے کے سٹیزنز کے طور پر پیش کیا گیا۔ پھر ان کا سٹیزن شپ لا ایکٹ جو آیا وہ بہت زیادہ کانٹروورشل تھا، دنیا بھر سے کرٹیسزم فیس کیا، اور واضح طور پہ نظر آیا کہ ان کی پالیسی کیا ہے۔ کچھ انٹرسٹنگ چیزیں بھی ہوئی جو اس چیز کو فروغ دیتی رہیں۔ بین کلچر انڈیا میں اس قدر بڑھ گیا جس قدر پہلے کبھی بھی نظر نہیں آتا تھا۔ انڈیا کی جو انڈسٹری ہے وہ بڑے انٹرسٹنگ ٹاپکس کو چھیڑتے ہوئے بھی نظر آتی تھی اور بڑی آزادی سے کام کرتی تھی۔ ان کا سینسرشپ بورڈ جو ہے وہ اتنا سخت نہیں تھا، لیکن اس گورنمنٹ میں آنے کے بعد ایون جو ویب سیریز ہیں ان پہ بین لگے، اس کے بعد پھر ان کے خلاف پروٹیسٹ ہوئے۔ جو ان کے ایکسٹریمسٹ گروپس ہیں وہ اتنے زیادہ فعال ہو گئے، جیسے شیو سینا ہے ان کا ایک بہت سب سے زیادہ پرومیننٹ گروپ جو خبروں میں بھی آتا ہے کہ شیو سینا نے اس بندے کے سر پہ اتنے کا انعام دے دیا کہ اس کی زبان کاٹ کے لے آؤ۔ ابھی ایک ان کی سیریز بڑی انٹرسٹنگ چل رہی تھی تانڈو، اس کے خلاف بھی بڑے مظاہرے کیے گئے اور کہا گیا کہ
کہ ان کے جو ایکٹرز ہیں ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ جو کاٹ کے لے کے آئے گا ان کو بڑے بڑے انعام دیے جائیں گے. ایک سیکولر کنٹری اور ایک ایسی کنٹری جس کو بہت ٹالرنٹ شو کیا جاتا ہے, ایک بہت بڑا پروپیگنڈا تھا ان کا جو پچھلے ڈیکیڈ پورے چلتا رہا تھا انکریڈیبل انڈیا کے نام سے. وہ انکریڈیبل انڈیا اب انکریڈیبل نہیں نظر آ رہا اور ان کے اپنے ساتھی اس چیز کو تسلیم کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ مسلم لنچنگ کے واقعات بہت زیادہ ہوئے. مسلمانوں کو کراؤڈ نے گھیر کے ان کے ساتھ مظالم کیے, مار پیٹ کی, ان سے غلط نعرے لگانے کو کہا گیا, ان کو اپنے مذہب کے خلاف باتیں کرنے کو کہی گئیں جو کہ ان کے لیے بہت زیادہ مشکل تھا. پھر پارلیمنٹ میں بھی ایسے واقعات ہوئے کہ ان کے کچھ ممبرز کو کہا گیا کہ کچھ ایسے سلوگنز وہ بولے جو ان کے ریلیجن کے خلاف جاتے تھے. تو بہت پرومیننٹلی نظر آ رہا تھا کہ ان کا جو فری نیشن ہے اب انڈیا نہیں رہی. ساتھ ہی ساتھ ایک بڑے مزے کا ان کا پروپیگنڈا پورا میڈیا پہ چلتا رہا جو ہمیں بہت فنی ساؤنڈ کرتا ہے, لیکن انڈیا نے اس کو بڑا اس طریقے سے شو کیا جیسے بڑا ایک امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے سوسائٹی کا, یا ایک نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے جس کو لو جہاد کا نام دے دیا گیا. ہندو مسلم میرجز کے بارے میں ایک پورا چلتا رہا کہ مسلمان جو ہیں وہ لو جہاد کر رہے ہیں اس لیے ہندو لڑکیوں کے ساتھ شادی کر رہے ہیں, یا ہندو لڑکیاں جو ہیں وہ لڑکوں سے شادی کر رہی ہیں. یہ لو جہاد چل رہا ہے تاکہ مسلمان بنایا جا سکے, ان کے کلچر سے دور کیا جا سکے, اور بڑا سخت لفظ استعمال کیا جاتا تھا پورے ان کی میڈیا پہ بھی. ان کا میڈیا جو تھا اس میں بڑا ایک سوئفٹ چینج نظر آیا مودی کی گورنمنٹ آنے کے بعد. بہت زیادہ پرو گورنمنٹ زیادہ تر اینکرز رہے, بہت وائلنٹ قسم کی زبانیں ٹی وی پہ استعمال کرتے ہوئے لوگ نظر آئے. ان ساری چیزوں کو اگر ہم سم اپ کریں تو نظر آ رہا تھا کہ 2019 کے بعد خاص کر انڈیا کی جو شکل تشکیل ہو چکی ہے, اب آپ نے حال ہی میں جو سارے 6-7 مہینے کا پروٹیسٹ موومنٹ دیکھا کسانوں کا, اور ان کے ساتھ جو حال ہوا, جس طریقے سے اس کو ٹیکل کیا گیا, گورنمنٹ نے بڑے گندے ٹیکٹکس کھیلے ان کے سارے پرامن جو ان کی موومنٹ تھی اس کو خراب کرنے کے لیے. تو دنیا میں جو واچ ڈاگز ہیں, جو دنیا کی ہر حرکت پر نظر رکھتے ہیں, جو تھنک ٹینکس ہیں جو اپنی ساری لسٹس دیتے ہیں پوری دنیا کو انالائز کرنے کے بعد کہ کہاں پہ پیور فارم آف ڈیموکریسی ہے, کہاں پہ نہیں ہے, ہیومن رائٹس وائلیشن کہاں پہ ہو رہی ہے, کہاں پہ نہیں ہو رہی. ہمیں پتہ ہے انڈیا میں سیویئر فارم آف ہیومن رائٹس وائلیشن چل رہا ہے. ابھی بھی انڈیا میں دورہ چل رہا ہے امریکن ریپرزنٹیٹیو کا, جو چیف سیکیورٹی ہیں ان کا دورہ چل رہا ہے, اور انہوں نے بھی اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ امریکہ کا بہت بڑا کنسرن ہے کہ ہیومن رائٹس وائلیشن انڈیا میں جو ہو رہی ہے اس کو کنٹرول کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. یعنی پوری دنیا کو یہ نظر آ رہا ہے کہ انڈیا ایک پیور نیشن یا آزاد قوم کے طور پر بالکل بھی نظر نہیں آ رہا. انڈیا کے لیے یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے, انڈین انڈسٹریز کے لیے یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے کہ انڈیا کو اس وقت خود ان کا سب سے بڑا حمایتی امریکہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے جو ایک آزاد قوم کا درجہ ہے اس سے گر گئے ہیں, اور اب آپ کے ہاں صرف پارشلی آزادی ہے, مکمل آزادی بالکل بھی نظر نہیں آ رہی. اور جس ملک میں مکمل آزادی نہیں ہوتی وہاں جو رائٹس ہیں وہ شروع ہونے کا بہت زیادہ خدشہ رہتا ہے, امن خراب ہونے کا خدشہ رہتا ہے, اسٹیبلٹی افیکٹ ہوتی ہے, اکنامک اسٹیبلٹی بھی افیکٹ ہوتی ہے. تو اب فیوچر میں اس چیز کو کیسے ٹیکل کرتا ہے انڈیا وہ ہم آپ کو ضرور بتائیں گے. ابھی ساتھ ساتھ ہم بتا دیں کہ امریکہ کے جو بائیڈن ہیں, میونک کانفرنس میں جب انہوں نے ورچولی اپنی اسپیچ دی, ایڈریس کیا, تب بھی انہوں نے اس بات کو, انڈیا کا نام نہیں لیا تھا, کسی بھی ملک کا نام نہیں لیا تھا, پر اس بات کو کوٹ کیا تھا کہ اس وقت دنیا میں اتھارٹیرینزم اور ڈیموکریسی کے درمیان ایک جنگ چل رہی ہے, اور دنیا میں بہت ساری ملکوں میں اتھارٹیرین کائنڈ کی ڈیموکریسی نظر آ رہی ہے, اور اگر آپ انڈیا میں دیکھیں تو بڑے واضح طور پر اتھارٹیرین کائنڈ کی ہی ڈیموکریسی نظر آ رہی ہے, جو اس رپورٹ میں بھی کہا گیا. ساتھ ساتھ اینتھنی بلائکن نے بھی اپنے ایڈریس میں جو پہلا فارمل ایڈریس کیا گورنمنٹ سنبھالنے کے بعد,
اس میں یہ بات کی جو نیشنلزم کو فروغ دیا جا رہا ہے دنیا میں اور اتھارٹیرینزم کو فروغ دیا جا رہا ہے، یہ ڈینجرس ہے ڈیموکریسی کے لیے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے ہاں ہونے والے پروٹیسٹس کو اس وقت کوٹ کیا، لیکن اس جو ریسرچ ہے اس کی اوتھینٹسٹی اس بات سے پتہ چلتی ہے کہ خود جو بائیڈن اور جو اینتھنی بلنکن ہیں سیکرٹری اسٹیٹ ہیں، وہ بھی اس جو رپورٹ آئی ہے اس کو کوٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس وقت کا یہ حال ہے کہ انڈیا اس وقت ایک آزاد قوم کے طور پر دنیا کو نظر نہیں آ رہا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ انڈیا مودی کی حکومت میں، مودی سرکار میں اس سارے جو ایشو اس وقت سامنے آ رہا ہے اس کو کاؤنٹر کر سکے گا؟ انڈیا پروپیگنڈا بلڈنگ میں بڑا اسٹرانگ ہے اور بڑا اسٹرانگ پروپیگنڈا اپنے میڈیا کے تھرو لے کر آتا ہے، تو اب اپنی امیج سیو کرنے کے لیے انڈیا کیا نیا پروپیگنڈا لے کے آئے گا؟ کیسے دنیا کو یہ بات ثابت کرے گا کہ انڈیا اب بھی سیکولر ہے، یا وہاں پہ جو وائلنس ہے اور ایکسٹریمزم ہے وہ اس لیول کا نہیں ہے جس لیول کا پوری دنیا میں کوٹ کیا جا رہا ہے؟ آگے دنیا میں جو بھی بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ ہم اپنی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے، تو گلوبل کرکس کی آگے آنے والی ویڈیوز کو ضرور دیکھیں، اپنے خیالات کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔